تو ہم توقع یہی کریں گے کہ یہ الیکشن جو ہے یہ فیئر اینڈ فری ہو اور خونی نہ ہوں، بغیر کسی وائلنس کے یہ الیکشن جو ہیں یہ ہو جائیں. لیکن یہ جو نگران وزیر اعظم کا جو ایشو ہے، یہ میرا خیال ہے اگلے 2 دن بھی ابھی اسی طرح سے چلے گا. نرو سسٹم جو ہے لوگوں کے ٹیسٹ ہوتے رہیں گے. خواجہ صاحب تو کہہ رہے ہیں نا کہ اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد بھی 3 دن ہوتے ہیں، تو پھر ہے ان کے پاس ٹائم تو ہے کافی. ٹائم ہے، ٹائم کی کمی نہیں ہے، لیکن یہ کہ جتنا کنٹروورشل ہوتا جائے گا، جتنا تاخیر ہوگی، اتنا ہی جو ہے وہ یعنی لوگوں کے نروز جو ہیں وہ چارج ہوتے رہیں گے. ہیونگ سیڈ دیٹ، جو آج 2 نئے نام شامل ہوئے ہیں، ایک تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ سراج الحق صاحب کا نام کہاں سے آ گیا، جو جماعت اسلامی کے چیف ہیں. یہ بالکل ہی نیا نام ہے. شاہد خان عباسی صاحب کا نام بھی پہلے نہیں تھا، ابھی آیا ہے. ہاں نہیں، لیکن یہ نام 2-3 دفعہ ٹرائی ہو چکا ہے. اب 2 جنرلوں کے نام بھی آ رہے ہیں. راحیل شریف صاحب کا نام بھی آ گیا ہے، اور ایک نام اور جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہو گیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ بات جو ہم نے پہلے کی تھی اپنے پروگرام میں کوٹ کرتے ہوئے لوگوں کو کہ نہ جج ہوگا، نہ جنرل ہوگا، نہ جرنلسٹ ہوگا، اس کے باوجود یہ نام پھر کہاں سے آ رہے ہیں. ہم نے کل پرسوں بھی دونوں پروگرام میں کہا تھا کہ 2 خواتین کے نام بھی ہیں اس میں، ان میں سے ایک جرنلسٹ ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا. میرا خیال یہ ہے کہ میں خواجہ آصف صاحب سے لارجلی اتفاق کرتا ہوں کہ یہ کوئی ایسا نام ہو سکتا ہے کہ سارے ہی حیران رہ جائیں. اور یہ کہاں سے آئے گا اس کو کل پہ اٹھا رکھا. اچھا، ایک بات انہوں نے اور بھی کی، انہوں نے کہا کہ جو بھی ہوگا ہمارے اعتماد کا آدمی ہوگا. ہاں نہیں، obviously دیکھیں نا سٹنگ گورنمنٹ کو یہ ایج تو ہے، لیکن بہرحال وہ کون ہونے جا رہا ہے یہ آج تو پتہ نہیں چلے گا، نہ فائنل ہوگا. یہ کل رات دیر گئے یا پرسوں تک میرے خیال سے نام سامنے آ جائے گا. اچھا، اب ایک اور اشارہ جو انہوں نے کیا ہے، مجھے یہ ذرا بتائیں کہ کس کی طرف کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کی رال ٹپک رہی ہے، لوگوں کو لگتا ہے کہ بہت لمبا چلے گا یہ نگران سیٹ اپ. تو یہ کن لوگوں کی طرف یہ وہی کنٹروورسی ہے جس کا میں اور آپ کئی بار ذکر کر چکے ہیں کہ بہت سارے جواز ایسے ہیں جس کی بنیاد کے اوپر الیکشن میں تاخیر کی جا سکتی ہے. ایک تو یہ جب یہ مردم شماری کی بات آئی تو اس سے پہلے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ جواز بنے گا 3 مہینے مزید تاخیر کا. لیکن پھر میں نے آپ سے بتایا تھا کہ قانون کے مطابق، آئین کے مطابق اکنامک ایمرجنسی 6 مہینے. ٹیررزم خدا نہ خواستہ اگر وہ جاری رہتی ہے، جس طرح کہ آج بھی آپ دیکھیں، آج بھی ٹبا جوڑ میں ایف سی کی گاڑی کے اوپر حملہ ہوا ہے، یعنی کوئی دن گزر نہیں رہا ہے جس دن کوئی واردات نہیں ہو رہی ہے. تو یہ ٹیررزم کہہ لیجئے یا لا اینڈ آرڈر سچویشن کہہ لیجئے، یا لوگوں کی زندگیوں کو جو خطرات لاحق ہیں اس کے جواز کے اوپر بھی آپ دیکھیں نا. اب یہ آپ کو بھی پتہ ہے یہ وہ والے جواز ہیں کہ اس میں تو پھر آپ پاکستان جیسے ملک کے اندر اگر ان کو جواز بنایا جائے گا تو پھر آپ 10 سال الیکشن نہ کریں. آپ نے مجھے یہ کہا کہ رال ٹپکنے کا کیا جواب ہے، میں نے اس کا جواب دیا. یہ تو وہی بڑی بات ہے، مطلب اگر ان چیزوں کو جوڑتے جائیں تو پھر تو بے شک 10 جی میں سال نے کہا ہے الیکشن کہ نہ کرائیں. بابا میں نے آپ سے کل بھی کہا تھا، پھر کہتا ہوں کہ 90 دن جو ہیں وہ 11 سال میں کنورٹ ہوئے تھے نا ایک دفعہ. ہاں ہوئے تو تھے، مطلب تاریخ بھی ہے ہمارے پاس تھی، مطلب اس کی تاریخ موجود ہے ہمارے پاس. وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب کا الوداعی خطاب آج قومی اسمبلی میں ان کی طرف سے کیا گیا. اپنے دور میں 16 مہینے کا جو دور تھا ایز اے پرائم منسٹر، مشکلات کا تذکرہ وہ اکثر کرتے رہے ہیں. جب معاشی مشکلات بہت زیادہ عروج پر تھیں تب بھی انہوں نے اس کا تذکرہ جو ہے وہ کیا تھا، اور پھر کچھ اور اہم باتیں آج ان کی طرف سے مزید جو ہیں وہ کی گئی ہیں. بخاری صاحب سب سے مشکل ٹائم اپنے سیاسی دور کا، انہوں نے کہا کہ پہلے بھی بڑے اہم عہدوں کے اوپر یقیناً چیف منسٹر وہ پنجاب کے کئی بار رہے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ 16 مہینے میری زندگی کے جو ہیں وہ مشکل ترین دور تھا، امتحان تھا. جی 2-3 باتیں اس حوالے سے کی جا سکتی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ایف اے ٹی ایف کی تلوار لٹک رہی تھی، آپ کو پتہ ہے. اگر ایف اے ٹی ایف سے ہم نہیں نکلتے تو یہ آئی ایم ایف نے تو منہ ہی نہیں لگانا تھا، ہمیں بات ہی نہیں سننی تھی. تو اس کے لیے آج پرائم منسٹر نے کمپلیمنٹ بھی کیا ہے بلاول بھٹو زرداری کو کہ انہوں نے بڑی محنت کی اس کے لیے. اور دوسرا جو ہے یہ ڈیفالٹ کا جو خطرہ تھا آئی ایم ایف کا، اس سے نبٹنے کے لیے میرے خیال سے پرائم منسٹر صاحب کی تعریف تو اپنی جگہ ہے، لیکن جو ہم نے شروع میں کرٹیسائز بھی کیا، ہم نے کمپلیمنٹ بھی کیا، لیکن آج میرے خیال سے کمپلیمنٹ کرنا چاہیے کہ اسحاق ڈار صاحب نے آ کے واپس جو کام کیا ہے اسی کے نتیجے میں الٹیمیٹلی آپ کے ساتھ آئی ایم ایف کا معاہدہ ہوا ہے. تو ان کو اگر کمپلیمنٹ نہ کیا گیا تو یہ بڑی زیادتی ہوگی. پرائم منسٹر صاحب نے تو آج 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ سابقہ حکومت جو تھی اس میں 2 وزرائے خزانہ جو تھے فیڈرل کے اور 2 صوبائی کے، انہوں نے مل کے سازش کی تھی کہ آئی ایم ایف پاکستان کو ڈیفالٹر قرار دے دے اور جو معاہدہ ہے وہ نہ کرے. اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ساری چیزیں پروون ہیں، ایسا ہوا ہے، یقینی طور پہ ایسا ہوا ہے. خط لکھا گیا تھا ایک، آپ کو یاد ہوگا کہ شوکت ترین صاحب نے کہا کے پی کے وزیر خزانہ سے اور پنجاب کے وزیر خزانہ سے محسن لغاری سے
کہ آپ جو ہے وہ ایک خط لکھ دیں IMF کو کہ پاکستان کو قرضہ نہ دیں. یہ اس قسم کی گھٹیا حرکت جو ہے یہ کسی بھی بنانا ریپبلک میں بھی کبھی نہیں ہوتی جس طرح کی یہ گھٹیا اور حرکت اور سازش جو ہے وہ کی گئی. ایک تو یہ ہو گیا. دوسری بات یہ کہ آپ کو یاد ہوگا زرداری صاحب نے جب وہ صدر بنے تھے تو انہوں نے بلوچستان کے عوام سے معافی مانگی تھی کہ آپ کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے ماضی میں. اسی طریقے سے وزیر اعظم صاحب نے بھی اس کا کریڈٹ لیا ہے اور میرے خیال سے اس نے میسج یہ دیا ہے کہ ہم نے بلوچستان کے تمام جائز مطالبات جو تھے ان کو منظور کیا ہے. تو یہ بھی میرے خیال سے ایک بہت بڑی بات ہے. دوسری بات یہ کہ انہوں نے چونکہ 16 مہینے کا سم اپ کر رہے تھے وہ کہ ان کے ساتھ پارلیمنٹ کے اندر، پارلیمنٹ کے باہر، حکومت کے اندر، حکومت کے باہر کیا کچھ ہوا، تو انہوں نے بہت ساری چیزوں کے اوپر اپنی رائے کا اظہار کیا ہے. ایک انہوں نے کہا کہ جو PTI کے چیف کو سزا ہوئی ہے ہمیں اس کے اوپر مٹھائیاں نہیں بانٹنی چاہیے. بہت ظرف کی بات ہے، بہت اعلیٰ بات ہے. میرے خیال سے اس سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ ماضی میں جب ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا پرائم منسٹر کو، نواز شریف کو، تو مٹھائیاں PTI نے تقسیم کی تھی ملک کے تمام شہروں میں. وہ ان کا خیال ہے کہ یہ اچھی بات نہیں ہے. پھر وہ بات کرتے ہیں کہ 9 مئی کو جو کچھ ہوا وہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا. انہوں نے کہا کہ ایک ملک کا وزیر اعظم تھا، اس کو عدلیہ نے، جس کو بعد میں جوڈیشل مرڈر کہا گیا، پیپلز پارٹی کے موسٹ پاپولر لیڈر کو، انہوں نے بھی یہ نہیں کہا تھا کہ جا کے آپ اپنی دفاعی تنصیبات پر چڑھائی کر دیں یا فوج کے خلاف جو ہے آپ ان کے خلاف حملہ آور ہوں. انہوں نے کہا یہی وجہ ہے کہ 9 مئی کا دن جو ہے یہ اب ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. صحیح. اچھا بخاری صاحب، اگر ہم ایک طرح سے ایک ایویلویٹ کر لیں ان 16 مہینے کا جو دور ہے، کیا کیا چیزیں ہوتی رہی ہیں. مہنگائی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو عروج پر پہنچی ہے، لیکن obviously اگر آپ ایویلویٹ کرتے ہیں تو صرف وزیر اعظم اس کے اندر نہیں ہوتے، 13 جماعتوں کا اتحاد ہے. یہ صرف نون لیگ کی تو حکومت نہیں ہے. تو میرے خیال میں اس کو ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ 13 جماعتوں کا اتحاد ہے. آپ کو لگتا ہے کہ جب اس طرح کی مخلوط اور اتنی زیادہ پارٹیز والی حکومت ہوتی ہے تو اس میں ڈیسیجنز کو کرنا آسان ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے؟ کس طرح یہ 16 مہینے کو آپ ایویلویٹ کریں گے؟ دیکھیے آپ نے بالکل صحیح سمت میں بات کی ہے. یقینی طور پہ 13 جماعتیں جب ہوں اور ان کی اتحادی حکومت بنے گی تو 13 کی 13 جماعتوں کو اکاموڈیٹ کرنا، پہلے بات تو آپ یہ لے لیں کہ دیکھ لیں کتنے وزیر اور مشیر اور وہ بنانے پڑے. 84 تک تعداد پہنچ گئی ہوئی ہے صرف اس لیے کہ ہر آدمی اپنا حصہ مانگتا ہے. تو ایک تو یہ یقینی طور پہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ آپ 13 پارٹیوں کی اتحادی حکومت کے طور پر مسائل حل کر پائیں. جس طریقے سے انہوں نے لسٹ کیا ہے مسائل کو جو انہوں نے ہینڈل کیے ہیں، یہ میرے خیال سے اس کو انڈرمائن نہیں کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو سابقہ حکومت تھی اس نے دوست ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات کو بہت دھچکا پہنچایا ہے، خاص طور سے چین، سعودی عرب اور UAE کے حوالے سے اگر آپ بات کریں تو یقینی طور پر ان کی لیڈرشپ کی طرف سے عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے، چاہے وہ CPEC کے حوالے سے تھی، چاہے وہ اسلامی امہ کے حوالے سے تھی، اس کے اوپر ان کی ریزرویشنز تھی، بڑی مشکل سے ان کو منایا گیا اور بالآخر وہ اسی پرانی روش پر آ گئے ہیں کہ ہمیشہ انہوں نے پاکستان کی مشکل وقت میں مدد کی ہے.